یقین جانو جب تم درد میں ہوتے ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو تمہیں اس درد سے چھٹکارا دلانے کے لیے تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو اس مشکل سے تمہارے لیے آسانی نکال لاتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور وہ جس سے محبت کی جائے اسے تن تنہا دنیا کو رحم کرم پر نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ اس کی ڈھال بن کر طوفانوں سے ٹکرایا جاتا ہے۔ تو پھر بتاؤ ذرا، جس کی ڈھال اللہ رب العزت ہو اور جس کی تنہائی کا ساتھی خالق کائنات ہو، تو پھر کیسے وہ زندگی کے کسی امتحان میں مار کھا سکتا ہے؟ یقین ہو تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوتا، اور توقع رکھنے والوں کے لیے تو تپتی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے تو سمندروں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو پھر تم بھی یقین رکھو کہ اللہ رب العزت جلد تمہارے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس نے ہر کام کا ایک مقرر وقت رکھا ہے، اور اس وقت کے آنے میں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ تم سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما امر اذا اراد ان یقول له کن فیکون، کہ بے شک اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ۔ اس جہاں کے پار ایک اور مقام بھی ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا وہ تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا ہے۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے، اور وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اور تم اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اور جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ اور جب تم اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھنے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے تمہارے دل تک۔ جو بھی ہے تم اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے مانگو، پھر دیکھے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ہم دعاؤں کا رٹا لگا چکے ہیں بس۔ اور اگر کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح کو یاد کرو، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، پر اللہ کے حکم کو مانا تھا۔ تو تم بھی مانو نا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے رشتہ دار اور دوست تمہارا مذاق اڑائیں تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت، تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اور اگر کبھی تم پر جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لینا۔ اور اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کر لینا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا کوئی نہ کوئی ضرور ساتھی ملے گا تم کو۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، کیا یہ ناشکری کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ کبھی بھی اگر لگے کہ یار ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو اپنے سے کمزور یا کمتر کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے کیا عطا کیا آپ کو۔